یہ بٹوین گاڈ اینڈ اس ہے, پیچھے ہائرارکی ہے نا, گاڈ تے سب تو بڑی چیز ہے نا, اس کا ذکر تیسرے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے, تیسرے سٹیپ سے, جس میں بندہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی مرضی اور زندگی ول اور لائف اللہ کے سپرد کر دوں گا جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں. جیسا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنی مرضی کا ایک خاکہ بنانے میں خدا کے بارے میں. تو آپ کو یعنی 12 قدموں کا پروگرام چونکہ کوئی ریلیجس پروگرام نہیں ہے, وہ اسپرچول پروگرام ہے, اور اسپرچول پروگرام میں اور ریلیجس پروگرام میں ایک فرق ہوتا ہے کہ اسپرچول پروگرام سب کو جوڑتا ہے اور ریلیجس پروگرام الگ الگ کرتا ہے. یعنی جو بات مختلف مذاہب میں کامن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں روحانی بات, اور جو بات مختلف مذاہب میں مختلف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مذہبی بات, جس کی وجہ سے ہم فرقے بناتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مذہب بناتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام لوگ ہی کہیں نہ کہیں ایک اوپر والے کو مانتے ہیں, ایک اوپر والے کو مانتے ہیں, اور ہر مذہب نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے کہ وہ اوپر والا ایسا ہے, وہ اوپر والا ویسا ہے. لیکن آپ کو یہ چھٹی ہے 12 قدموں کے پروگرام میں کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کا اوپر والا کیسا ہے, یا اگر آپ کے اختیار میں ہو تو اس کو کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو جو پسند ہو وہ کیسا ہے. یعنی آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے گاڈ کا ایک تصور بنا سکتے ہیں, اللہ کا ایک تصور بنا سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ جو بار بار ذکر آتا ہے گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ, کیونکہ ورنہ تو خدا کا تصور ہر مذہب میں ہر فرقے میں فرق ہوگا. لیکن 12 قدموں کے پروگرام کو چونکہ وہ بین الاقوامی بنانا چاہتے ہیں اور تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ پھر اختلافات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اتفاقات کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں فرق ہے اور ان باتوں کو پکڑ لیتے ہیں جہاں فرق نہیں ہے. تو یہاں سے سفر کا آغاز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے تیسرے سٹیپ میں, اور چوتھے میں پھر کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات آ جاتی ہے, اور پانچویں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی دل میں اپنے خدا کو, جو کہ آپ خدا کو جیسا سمجھتے ہیں, اس کے سامنے آپ کنفیس کر لیں کہ آپ کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ ان حالات کو آپ مان لیں اچھی طرح. اچھا, اس میں بہت سا یہ جو اسپرچول میٹر ہے یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتی ہے, لیکن کہتے یہی ہیں سب کہ جنہوں نے بھی اس پروگرام کے 12 قدموں کو اٹھایا وہ نشے کی بیماری سے فارغ ہو گئے. فارغ کیسے ہو گئے کہ ان کی وہ کریونگ ختم ہو گئی. آپ دیکھیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو کریونگ ہو جاتی ہے, کچھ حالات ایسے گڑبڑ نہیں ہوتے, موسم اچھا ہو تو کریونگ, موسم خراب ہو تو کریونگ, میچ لگا ہو تو کریونگ, بوریت ہو رہی ہو تو کریونگ, ہر چیز میں کریونگ جو ابھر کے سامنے آتی ہے. جی, موڈ اچھا ہو تو کریونگ چلتی رہتی ہے نا. لیکن یہ 12 قدموں کے اوپر حصہ لینے سے یا 12 قدموں پر چلنے سے ایک میریکل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ کریونگ ہی ختم ہو جاتی ہے, جس کا 12ویں قدم میں ذکر ہے کہ جب میں نے فلاح پا لی. فلاح پانے کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا, میری کریونگ ختم ہو گئی, تو پھر میں نے ان لوگوں سے رجوع کیا کہ جو ابھی بھی تکلیف میں ہے. اچھا, 11واں قدم ایک اور ہے بڑا دلچسپ بیچ میں, کہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے خدا سے شعوری رابطہ بنایا اور اس سے پوچھا کہ تیری میرے بارے میں کیا رضا ہے, میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو, مجھ سے کیا چاہتے ہو. اور پھر اس سے دعا مانگی کہ جو مجھ سے تم چاہتے ہو تو مجھے اس کی توفیق دو, مجھے ہمت دو کہ میں وہی کر سکوں. اس کو عام زبان میں لوگ کیا بھلا کہتے ہیں, استخارہ جو کہتے ہیں. یہ جو 11واں قدم ہے یہ استخارے جیسا ہے, جس میں سب لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یا اللہ یہ جو کام میرے اگر بہتری میں ہے تو میرے شوق کو بڑھا دے,
اور اگر اس میں میری بربادی ہے تو میرے شوق کو کم کر لے کسی بھی چیز کے معاملے میں. اور اگر آپ سوچتے ہیں 11واں قدم پہلے لے لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ اگر تے میرے نشہ کرن چ بہتری ہے تو پھر شوق ودا دے, اگر نشہ چھڈن چ بہتری ہے تو پھر شوق ودا دے. ٹھیک, نشہ چھوڑنے کا شوق اور نشہ کرنے کا شوق. تو یہ قدم ہے جو اگر فنگر ٹپس پہ ہوں تو شروع میں کچھ وقت لگتا ہے, پھر آپ ایک بجلی کی رفتار سے ان میں سے گزر جاتے ہیں روز کے روز. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.